بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے ہاں ایک بات بلکہ ایک دعویٰ بہت شد و مت کے ساتھ کیا جاتا ہے، صاحب ہم کون سے اسلام پر عمل کریں، ہم کس فرقے کے اسلام کو مانیں؟ ہر فرقے کا اپنا اسلام ہے، ہر مسلک کا اپنا اسلام ہے، تو ہم کس کی بات کو مانیں، کس کے اسلام کو مانیں، کس کے اسلام پہ عمل کریں؟ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اس طبقے کی طرف سے جو اسلام پر چلنا نہیں چاہتا، اسلام سے ان کو ایک طرح کی الرجی ہوتی ہے، اور ان کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ علانیہ طور پر کھلا انداز میں اسلام کا یا اسلامی تعلیمات کا، جیسے روزہ، نماز وغیرہ، ان کا انکار نہیں کر سکتے، چونکہ وہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، آس پاس مسلمان ہوتے ہیں، رشتہ دار مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے وہ کھلا یہ نہیں کہہ سکتے ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم نماز کو نہیں مانتے، ہم روزے کو نہیں مانتے، ہم حج کو نہیں مانتے، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ اس کو ایک خوبصورت عنوان دیتے ہیں، اسلام سے فرار کے لیے ایک خوبصورت خوشنما عنوان اختیار کرتے ہیں کہ ہم کس کے اسلام کے پیچھے چلیں، ہر کسی کا اپنا اسلام ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو واقعی کسی قسم کے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اور اس کی وجہ واقعی اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، فرقہ وارانہ اختلافات وغیرہ، لیکن اکثریت ان لوگوں کی، بلکہ میں کہوں گا کہ 99% لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے، وہ صرف مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ فرار کے لیے یہ شوشہ چھوڑتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ بھائی ہم کس کے اسلام کو فالو کریں، ہر کسی کا اپنا اسلام ہے۔ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ یہ لوگ اسی وجہ سے اسلام پہ نہیں چلتے کہ اسلام میں اختلاف ہے، دین میں اختلاف ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کریں گے۔ آپ آئیں، اسلام میں جو سب سے بنیادی رکن ہے، عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ اب نماز کے حوالے سے کون سا اختلاف ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ کنفیوژن کا شکار ہیں؟ میں نماز کے بارے میں جو اتفاقات ہیں ان کو ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد اختلافات کو۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نماز میں اتفاقات 99% ہیں، یعنی نماز میں وہ چیزیں جن پر سب کا اتفاق ہے وہ 99% ہیں، اور وہ چیزیں جن میں اختلاف ہے وہ 1% ہے بمشکل۔ پرسنٹ کا اختلاف تو ان کو نظر آتا ہے، لیکن 99% اتفاق ان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور نماز میں جو چیزیں اتفاق والی ہیں ان کو کیوں فالو نہیں کرتے، اختلاف والوں کو چھوڑیں؟ مثلا اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ نماز ارکان اسلام میں سے ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 2، اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ نماز فرض ہے۔ نمبر 4، اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ نمبر 5، نمازوں کے اوقات میں بھی
99% اتفاق ہے کہ کس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ نمبر 6، نمازوں کی رکعات میں سب کا اتفاق ہے کہ فلاں نماز کی اتنی رکعات ہیں، فلاں نماز کی اتنی رکعات ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ نمبر 7، نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اس بات میں سب کا اتفاق ہے۔ نمبر 8، اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ نمبر 9، اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ نماز کے لیے قیام ضروری ہے۔ نمبر 10، اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ نماز میں رکوع ضروری ہے۔ نمبر 11، اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ سجدہ نماز کا حصہ ہے۔ نمبر 12، اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ تشہد نماز کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں اختلاف کن چیزوں میں ہے۔ اختلاف والی چیزیں انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں۔ مثلا کیا اختلاف ہے؟ ایک اختلاف ہے قرات خلف الامام، یعنی جماعت کی نماز پڑھتے وقت مقتدی بھی امام کے ساتھ قرات کرے گا یا نہیں کرے گا، اس میں اختلاف ہے۔ اچھا، نمبر 2، رفع یدین، کہ ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے اور پھر کہاں تک اٹھانا چاہیے، اس بات میں اختلاف ہے۔ اچھا، اسی طرح آمین بالجہر، یعنی زور سے آمین کہیں یا آہستہ سے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ اور اس بات میں اسی طرح تھوڑا اختلاف ہے کہ ہاتھوں کو یہاں باندھیں یا ناف کے اوپر باندھیں، ناف کے نیچے باندھیں۔ یہ 4-5 چیزیں مشکل سے وہ ہیں جن میں مختلف فرقوں کا، مسلکوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف بھی جائز اور ناجائز ہونے میں نہیں ہے، حرام اور حلال کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اولا غیر اولا کا اختلاف ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا بہتر ہے، کچھ کے نزدیک کندھے تک اٹھانا بہتر ہے۔ بہتر اور غیر بہتر کا اختلاف ہے۔ کسی کے نزدیک بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یا کندھوں تک اٹھائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یا ہاتھوں کو آپ یہاں باندھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، یا ناف کے اوپر باندھیں گے نیچے باندھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز ہونے نہ ہونے کا اختلاف کسی کے نزدیک نہیں ہے، یہ اختلاف صرف اولا اور غیر اولا کا ہے۔ یعنی ایک طبقے کے نزدیک اس طرح کرنا بہتر ہے، ایک کے نزدیک اس طرح کرنا بہتر ہے۔ تو یہ جو کچھ اختلافات ہیں نماز کے حوالے سے، یہ سب اولا غیر اولا کا اختلاف ہے، جائز اور ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اختلاف کا ڈنڈورا مت پیٹیں، جن چیزوں میں اتفاق ہے آپ ان کو اختیار کریں۔ اسلام کے حوالے سے 95% چیزیں ایسی ہیں جن پر تمام مسلکوں کا اتفاق ہے۔ آپ پہلے اتفاقات کو اختیار کریں، اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں، اتفاقات پہ آپ عمل کرتے جائیں، باقی جو اختلاف والی چیزیں ہیں ان میں آپ تحقیق کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے، تحقیق کریں، اور جو چیز آپ کو پسند آئے، جس پہلو پر آپ مطمئن ہو جائیں اس کو اختیار کریں، جس پہلو پہ آپ مطمئن نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ اصل میں شیطانی وسوسے ہیں۔ شیطان چونکہ ہمیں براہ راست یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور یہ جدی پشتی مسلمان ہیں۔ لیکن شیطان دوسرے انداز میں کہ یہ مولویوں کا اختلاف ہے، یہ فرقوں کا اختلاف ہے، اور کس اسلام کو مانو گے، کس اسلام کو
آپ فالو کرو گے، اس طرح کی باتوں سے شیطان جو ہے ہمارے نئے طبقے کو، خصوصاً نئے طبقے کو شیطان ان وسوسوں کے ذریعے دین سے، اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جیسے ہر شخص یہ سوچے کہ اسلام میں اتفاق والی جتنی باتیں ہیں کیا ہم ان کو فالو کر رہے ہیں؟ ہمارا جواب، ہم سب کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ اتفاق والی چیزوں پہ بھی، اتفاق والے اعمال پہ بھی عمل کرنے میں ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔